بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاک فضائیہ موٹر وے پر مشقیں کیوں کرتی ہیں، ایک دلچسپ معلوماتی رپورٹ۔ پاکستان ایئر فورس نے گزشتہ بدھ کو اسلام آباد لاہور موٹر وے پر مشقیں کی ہیں، جسے روڈ رن وے آپریشنز کا نام دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ایسا ہر سال کیا جاتا ہے اور یہ کرنے کا بنیادی مقصد پاک فضائیہ کے پاس موجود باقاعدہ رن ویز کے علاوہ مناسب ہموار زمین پر کسی بھی وقت ہنگامی صورتحال کے نتیجے میں طیاروں کو اتارنے، فضا میں واپس بلند کرنے، دوبارہ مسلح اور ایندھن بھرنے کی صلاحیت کو جانچنا ہے۔ نامور صحافی دانش حسین BBC کے لیے اپنی ایک رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ گزشتہ برس مارچ میں پاکستان کی مرکزی شاہراہ موٹر وے کو لگ بھگ 6 گھنٹوں کے لیے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے موٹر وے کے کچھ حصوں کو ایمرجنسی لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے استعمال کرنے کی مشق کی تھی، اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے۔ لڑاکا طیاروں کو لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے کسی طرح کی جگہیں درکار ہوتی ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم نے ریٹائرڈ ایئر مارشل مسعود اختر سے بات کی۔ سابقہ ایئر مارشل مسعود اختر کا کہنا تھا، ہر قسم کے طیاروں بشمول لڑاکا جہازوں میں لوڈ کلاسیفیکیشن نمبرز ہوتے ہیں، اور باقاعدہ رن ویز کے علاوہ طیارے کی لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے کسی سطح کے انتخاب سے قبل ان نمبرز کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ ایک مکمل طور پر لوڈڈ لڑاکا جہاز کا وزن 30 سے 50 ہزار پاؤنڈ تک ہو سکتا ہے، جبکہ ایئر بس کا وزن کم و بیش 1 لاکھ پاؤنڈ تک ہوتا ہے۔ طیارے کے لوڈ کلاسیفیکیشن نمبرز کے حساب سے لینڈنگ اور ٹیک آف کی سطح کو اتنا ہی مضبوط، لمبا اور چوڑا ہونا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ عمومی طور پر طیارے کو لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے 9 سے 10 ہزار فیٹ لمبی جبکہ 150 فٹ چوڑی سطح درکار ہوتی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ موجودہ رن ویز کے علاوہ پاکستان کی فضائیہ کے پاس موٹر وے ہی ایسی جگہ ہے جہاں یہ کام ہو سکتا ہے، اور پاکستانی فضائیہ تقریباً گزشتہ 10 برسوں سے موٹر ویز کو اس قسم کی مشقوں کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ موٹر وے کی تعمیر سے پہلے پاک فضائیہ اس نوعیت کی مشقیں کدھر کرتی تھی، تو ان کا جواب تھا کہ اس مقصد کے لیے باقاعدہ رن ویز اور ایئر فیلڈز استعمال کی جاتی تھی، ہائی ویز یا موٹر ویز نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہر سال یہ مشق کی جاتی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد ہمارے ہوا بازوں اور عملے کے اراکین کی ہنگامی صورتحال کے بارے میں تیاری ہے، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ضرورت کے وقت ہنگامی لینڈنگ اور ٹیک آف کس طرح ممکن ہوگا، اور دشمن کے لیے بھی تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ہمارا انحصار صرف باقاعدہ رن ویز پر نہیں ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ پاک فضائیہ موٹر وے پر کس جگہ طیارے اتارنے اور فضا میں بلند کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس کا علم صرف فضائیہ کو ہی ہوتا ہے، اور اس طرح کی تفصیلات کو عام نہیں کیا جاتا۔ نہ صرف پاکستان بلکہ ہمسایہ ملک انڈیا اور دنیا کی دیگر ممالک کی ایئر فورسز بھی اس نوعیت کی مشقیں کرتی رہتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈیا میں یہ کام کم اور کافی دیر میں شروع ہوا، تاہم پاکستان میں یہ باقاعدگی سے اور کافی عرصے سے ہو رہا ہے۔ انڈیا نے پہلی مرتبہ لڑاکا طیارہ دلی کو آگرہ سے ملانے والی جمنا ایکسپریس وے پر اتارنے کی مشق مئی 2015 میں کی تھی۔ ایک میراج 2000 لڑاکا جہاز نے کامیابی سے اس سڑک پر لینڈنگ اور ٹیک آف کیا تھا۔ سابقہ ایئر مارشل مسعود اختر نے بتایا کہ انہوں نے سروس کے دوران پہلی مرتبہ سویڈن کے فضائیہ کو موٹر ویز پر اس طرح کی مشقیں کرتے دیکھا، جہاں ساب ویگن طیاروں کو استعمال کیا گیا تھا، جبکہ اب بھی وہیں اسی طرح کی مشقیں ساب گریپن طیاروں کو استعمال کرتے ہوئے کی جاتی ہے۔ ایک ریٹائرڈ ایئر کمانڈر کا کہنا تھا کہ ان مشقوں کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایمرجنسی حالات اور فضائیہ کی باقاعدہ ایئر فیلڈز مصروف ہیں یا اٹیکس کی زد میں ہیں، اور ایسے میں اگر ایک طیارے کے پاس مطلوبہ مقدار میں ایندھن نہیں ہے یا کوئی اور ہنگامی صورتحال ہے، تو اس کو لینڈ کروانے کے لیے مناسب جگہ کی موجودگی ضروری ہے۔ یہ مشقیں صرف ایمرجنسی لینڈنگ اور ٹیک آف کی تیاری کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ہنگامی لینڈنگ کے لیے صرف سطح کی لمبائی اور چوڑائی دیکھی جاتی ہے، جبکہ مضبوطی
मजबूती इतनी अहम नहीं होती। जिस दिन पाक फजाइया के तैयारों ने ये मशक करना होती है उस रोज मोटरवे को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है और इसके लिए पहले से ही अवाम को बता दिया जाता है। शुक्रिया।